تو پھر مانتا کیوں نہیں اسے تسلیم کیوں نہیں کرتا، ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں اگر ایمان لے آؤں اور ان کی بات مان لوں تو میری اپنی بات نہیں چلے گی، وہ کہتے ہیں نا میری اپنی ٹور ختم ہو جائے گی، میری اپنی حکمرانی ختم ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بات مانی جائے۔ اس پاگل کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ان کی بات مانتا ہے ساری دنیا پھر انہی کی بات مانتی ہے، یہ سمجھ نہیں تھی نا۔ اصل میں حقیقت میں ان کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہی نہیں تھی، بہت زیادہ عقل تھی ان کی گردن میں۔ اسی لیے تو جب عبداللہ ابن مسعود سر کاٹنے لگے ان کا، تو وہ پھر بھی مر رہا ہے، آخری وقت ہے، سر کاٹا جا رہا ہے، کہتا ہے ابن مسعود میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اتنی اکڑ تھی۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے اندر ہر نبی کے مقابلے میں فرعون ہوا کرتا ہے، اور میرے مقابلے میں اور میرے زمانے میں جو فرعون تھا ابو جہل، وہ سب فرعونوں سے زیادہ بدبخت تھا کہ مرتے وقت بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا جو فرعون ہے، جب پانی میں غوطے کھاتا ہے تو کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ مرتے وقت بھی کہتا ہے میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ بدبخت اور ظالم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، اور ساری دنیا جس کی تعریف کرے، اپنے بھی کریں، بیگانے بھی کریں، دشمن بھی کریں، سجن بھی کریں، سارے مرد عورت سارے جس کی زیادہ تعریف کریں، ہر وقت جس کی تعریف ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے کلمے کے اوپر غور کریں، اگر ہم لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے اندر 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس کے اندر لفظ اللہ میرے اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر محمد میرے نبی کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے اندر اللہ کی معبودیت کی صفت ہے الہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر میرے نبی کی رسالت کی صفت۔ اگر ہم کلمے کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ نے کلمے میں اپنا ذاتی نام رکھا، جہاں اپنا ذاتی نام رکھا وہاں اپنے نبی کا ذاتی نام رکھا، اور پھر اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ فرقان، کریم، رحیم، غفور، یہ میرے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اگر صفاتی نام میں سے آپ ایک حرف کو جدا کر دیں، معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی نہیں بچے گا، لیکن اگر لفظ اللہ میرے اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اگر اس سے ایک ایک حرف کو جدا کرتے جائیں تو معنی تبدیل نہیں ہوگا، اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اللہ میرے اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الف، اللہ لا الہ الا ہو، الف کو جدا کر دیں، باقی للہ بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک لام کو جدا کر دیں، باقی لہو بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، دوسری لام کو جدا کر دے، باقی ہاں بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ حرف جدا کرتے جائیں، معنی تبدیل نہیں ہوگا، معنی اپنی جگہ برقرار رہے گا، معنی اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، لیکن صفاتی نام میں سے رحیم ہے، آپ را کو نکال دیں، حیم کا معنی بدل جائے گا۔ کریم ہے،
کرم کرنے والا، کاف کو ہٹا دیں باقی معنی بدل جائے گا، تو صفاتی نام میں سے ایک حرف کو جدا کر دیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح میرے نبی کا نام ذاتی جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے نبیوں کے نام ہیں، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، آدم کی الف کو جدا کر دو معنی نہیں بنتا، نام نہیں بنتا۔ نوح کی نون کو جدا کر دو کوئی معنی اور نام نہیں بنتا۔ عیسیٰ کی عین کو جدا کر دو کوئی معنی اور نام نہیں بنتا۔ داؤد کی دال کو جدا کر دو کوئی معنی نہیں بنتا۔ شیش کی شین کو جدا کر دو کوئی معنی نہیں بنتا۔ لیکن میرے نبی کا جو ذاتی نام ہے محمد، میم ہا میم دال، اس کے اندر 4 حروف ہیں، ایک ایک حرف کو جدا کرتے جاؤ پھر بھی معنی اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے کائنات میں، جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کی سیرت کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا پیغمبر دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میرے نبی کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میرے نبی کے کردار کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے میرے نبی کی کریکٹر کی باتیں ہوتی ہیں۔ 2 حوالے ملتے ہیں احادیث کے اندر۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے 1000 سال قبل، ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے 2000 سال قبل اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو بعض علماء نے لکھا یاسین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ یاسین، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن عموماً مفکرین، محدثین، مفسرین نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، ان کے معنی اور مطالب کو اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، یا اللہ نے اپنے رسول کو بتلائے اور امت کو بتلانے سے منع فرما دیا، یا اللہ خود جانتے ہیں اور کسی کو نہیں بتایا۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تو ہی میرا رسول ہے۔ دنیا کو بنانے سے 1000 سال قبل یا 2000 سال قبل اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو ہی میرا رسول ہے۔ تو میرے نبی کی تعریف تو پہلے بھی ہو رہی ہے۔ میرے نبی کا ذکر پہلی کتابوں میں، ایک کتاب کے اندر طاب ہے میرے نبی کا نام، ایک کتاب میں میرے نبی کا نام فاروق ہے، ایک کتاب میں میرے نبی کا نام احید ہے۔ سکھوں کی گرنتھ میں میرے نبی کا نام موجود، میرے نبی کی صفات موجود، میرے نبی کی تعریفیں موجود، ہندوؤں کی وید ہو اس کے اندر موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کتابوں کے اندر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، میرے نبی کی صفات موجود ہیں، میرے نبی کی تعریفیں موجود ہیں۔ تو محمد اسے کہا جاتا ہے